الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے، اور جو انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ پاتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ کمزوری جاننا چاہتا ہے، اور دشمن سب سے زیادہ فائدہ مخالف کی کمزوری سے اٹھاتا ہے. جو دشمن دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ میں سب سے مضبوط ہتھیار آپ کی کمزوری ہے. جب اس کی کمزوری کا علم دشمن کو ہو جائے تو سب سے زیادہ کاری وار، گہرے وار دشمن انہی پہ کرتا ہے جو اس کی کمزوری جانتا ہے. انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے. شیطان انسان کی کمزوری جانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ کہاں سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے، کہاں سے اسے رسوا کیا جا سکتا ہے، کس طرف سے اس کو رب سے دور کیا جا سکتا ہے. لہذا شیطان انسان کی ہر کمزوری سے آگاہ ہے، اور جس کمزوری کا شیطان انسان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اللہ نے اسے آگاہ کیا. پچھلے جمعے میں ہم نے تکبر پڑھا تھا، تکبر سنا تھا کہ تکبر بہت بڑی بربادی ہے اگر انسان کے اندر آ جائے. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، اس کے اندر عاجزی کس طرح رکھی. انسان کی ایک بڑی کمزوری اس کے اندر حسد پیدا کر دینا ہے. اس کی باطنی بیماری، اس کی روحانی بیماری، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ جس طرح جسم کی خطرناک بیماری کینسر ہے، روح کا کینسر جو ہے وہ حسد ہے. ان الحسد داء الجسد، حسد جو ہے یہ پورے جسم کی اندر کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کیفیت پیدا کر دیتا ہے. بلکہ حسد انسان کی روح کو بھی اور جسم کو بھی بیمار کر دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، انگ انگ کو اذیت دیتا ہے. اور پتہ ہے یہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب انسان رب پہ راضی نہیں ہوتا. حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان رب پہ
راضی نہ ہو، رب کے دیے نصیب پہ راضی نہ ہو، رب کے دیے ہوئے مقدر پہ راضی نہ ہو، پھر یہ اس کی حد، اس کے ڈوبنے کی، اس کے زوال کی، اس کی پستی کی، اس کی ذلت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اور دشمن کا بھی ایک اصول ہے کہ وہ حملہ مرحلہ وار کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ شیطان سب سے پہلے جب بندے کو دیکھتا ہے نا کہ یہ اپنے رب سے راضی نہیں، خوش نہیں، جبکہ انسان تو اس بات پہ اللہ کا احسان نہیں چکا سکتا کہ پانی کا ایک بوند کا قطرہ تھا، اسے رب نے انسان بنا دیا، تجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ روح کسی گندے کیڑے میں ہوتی، کسی گوبر میں بڑا ہوتا، کسی گندی نالی میں بڑا ہوتا، کسی غلاظت میں بڑا ہوتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو دیکھتا ہے یہ اپنے رب سے ناراض ہے، خوش نہیں، تو پتہ ہے وہ اس کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ جو تیرے اس بھائی کے پاس چیزیں ہیں نا، نعمتیں ہیں، وہ تیرے پاس بھی ہوتی، اس کے پاس یہ ہے، تیرے پاس بھی ہوتی۔ کچھ دیر انسان کوشش کرتا ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا، مسلسل کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے، مل نہیں پاتی۔ اب شیطان نے دیکھ لیا کہ یہ پہلے مرحلے میں ناکام ہو گیا، شیطان دوسرا وار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ تو اس کا لائق ہی نہیں تھا، اس کا تو حقداری میں تھا۔ بڑی برادری میں جو انسان پیدا ہوا ہے وہ مزدوری کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ انسان کچے گھر میں رہنا پسند معیار سمجھتا ہے، بڑی برادری میں پیدا ہو گیا نا، اب وہ کچے گھر میں رہنا، چھوٹے گھر میں رہنا، اب وہ چھوٹی برادریوں کی طرح مزدوری کرنا مایوب سمجھے گا۔ اور پتہ ہے پھر وہ کیا کہے گا؟ جو نعمت، جو چیز اس کے پاس تھی یہ تو اس کا اہل ہی نہیں تھا، اس کا اہل تو میں تھا۔ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، ایک کلاس نہیں پڑھا، رب نے اتنی دولت دے دی، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چیز میرے پاس ہوتی۔ ساری زندگی میں اتنا کمایا، اتنا بنایا، اتنا کیا، میں تو ایک گھر نہ بنا سکا، اور اس نے چند سالوں کے اندر اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنی زمین خرید لی، بچے اتنے پڑھا لکھا گیا، اس کو نہیں، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ شیطان نے اب دیکھا کہ دوسرے مرحلے میں بھی میں اس کو لے آیا ہوں، اب شیطان اس کو تیسرے مرحلے میں لے جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں مل پائی، یہ حسد کی آگ میں اس قدر آگے گزر جاتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے اے دیکھو نار میں، اس کے گھر رزق آئے نہ آئے، اس کے گھر میں فقر دیکھے گا، خوش ہوگا۔ یہ بے اولاد بھی ہے، اولاد والے کی اولاد مر جائے، اس کو خوشی ہوگی۔ فرمایا جب یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو اس کا نام حسد ہے، اور حسد کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچا کرو، حسد کو اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا۔ اس کا مطلب ہے آقا نے جو فرمایا نا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس کا مطلب ہے اس سے بچنا، اس نے اٹیک کرنا ہے انسان پہ، وار کرے گا، بارہا انسان کی سوچ میں آئے گا۔ ابھی بیٹی کے دین میں آئے گا، ایک سادہ سی سیاہ سے رنگ کی، چھوٹے قد کی، خوبصورت نوجوان کی بیوی ہے، مالدار کی، وہ بچی دیکھے گی میں خوبصورت ہوں، قد کاٹھ والی ہوں، اچھے خاندان سے ہوں، میرا خامد ماڑا، میں کنہ لگائی گئی، حسد پیدا ہوگا۔ میں بڑی اعلیٰ برادری سے ہوں اور میں مزدوری کرتا ہوں، اور جلایاں دا منڈا، انصاریاں دا منڈا، وہ ہیج کا نام لے کے کہے گا ان کا بچہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، معیار آ کے بدلنا چاہے گا، اور جب یہ پیدا ہو جائے گا یہ اللہ کے کسی قانون کو بھی نہیں مانے گا، نہیں مانے، بغاوت کر دے گا۔ حسد حقیقت میں اللہ کے ساتھ براہ راست بغاوت ہوتی ہے،
اور باغی آدمی کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو پامال کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور اس لیے محبوب کائنات نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچا کرو، حسد سے بچا کرو۔ بات تو پوری تھی، بچے نہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی سے مثال جو میرے محبوب نے دی ہے، کبھی غور کیا؟ خوشی غمی کا موقع آتا ہے، ہمارے گھر میں ایک پکوان آتا ہے، چولہا بناتا ہے، دیگ رکھتا ہے، کہتا لکڑیاں لے آؤ، بالن لے آؤ۔ اس کے نیچے لکڑی، کیکر کی لکڑی ہے، بیری کی لکڑی ہے، ٹالی کی لکڑی ہے، جو بھی لکڑی ہیں وہ اس کے نیچے رکھے گا، جلا دے گا۔ دیار کی مہنگی مہنگی قیمتی جو فٹ کے حساب سے بکتی ہے، وہ لکڑی بھی آئے گی تو انہیں بھی تھلے گاڑ دینا۔ بھائی وہ جو پہلی لکڑی کا پیس دیا تھا اس کو گھن لگا ہوا تھا، وہ کیکر کی تھی، وہ فضول تھی، وہ فارغ تھی۔ یہ دیار کی لے کے آیا، قیمتی لے کے آیا، فٹ کے حساب سے بکتی ہے، مہنگی ہے، اس نے وہ بھی پکڑی اور آگ کے نیچے گھسا دی، اور آگ نے قیمتی کو بھی ساڑ دیا اور ہلکی کو بھی جلا ڈالا۔ کیا مطلب؟ حسد نیک کو بھی برباد کر دیتا ہے، بد کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ نیک کے سجدے بھی پانی میں چلے جائیں گے، پانی پھیر دے گا۔ نیک آدمی کی نیکی اپنی جگہ ہوگی، حاجی کا حج ہوگا، نمازی کی نماز ہوگی، دیندار کی داڑھی ہوگی، صوم و صلات ہوگا، اچھائی ہوگی، خوبی ہوگی، ساری ہوگی۔ لیکن جب اس کے اندر حسد آئے گا، جس طرح آگ نے نہیں دیکھا کہ یہ لکڑی قیمتی ہے تو اس کو نہ جلاؤں، یہ ہلکی ہے تو اسے جلا دوں، آگ کے اندر جو بھی آئے گا جلا دے گا۔ حسد نیک ہے یا بد ہے، جس کے اندر حسد آ گیا وہ برباد ہو گیا، اس کا نہیں کچھ بچے گا، اس کو یہ نہیں چھوڑے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب انسان حسد کی آگ میں آ جاتا ہے پھر رب کے حکم کو براہ راست رد کرتا ہے۔ میں نہیں مانتا انہوں، میں نہیں مانتا رب دے فیصلے نو۔ لوگوں کے درمیان فیصلے کروانے جاتے ہیں، اللہ کی قسم، دو بھائیوں کی صلح جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے، جب صلح کرانے جاتے ہیں ان بھائیوں میں ایک اتنے کفریہ لفظ بولتا ہے، بغاوت والے لفظ بولتا ہے، اپنے ہی باپ کو اتنا گندا کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو اتنا برا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے بار بار اس فیصلے سے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ڈر، کتنا برا جملہ بول رہا ہے۔ ایک دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے گئے، بیٹھے تو ان میں چھوٹا اجلت میں جذبات میں کیا کہہ رہا ہے، میں تے کہنا کل دی اج قیامت لگے، میں بھی رب کو پوچھا رب نے کی کیتا ہے؟ اور میں نے کہا خدا سے ڈر، وہ قیامت کا دن جس سے پیغمبر پناہ مانگے، جس دن پیغمبروں پہ کپ کپی ہو، میرے محبوب کہے میں اس دن سجدے میں چلا جاؤں گا، میرا رب میرا لاڈ اور پیار دیکھ کے کہے گا ارفع راسک، اے محمد، اے میرے لاڈلے، اور سر اٹھائیے، مانگیے، تب جا کے میرے محبوب اللہ کے آگے اپنی بات کریں گے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں کہنا قیامت لگے میں رب کو پوچھنا، تیری پوچھن دی اوقات کی ہے؟ بعض اوقات ایک جملہ محبوب نے فرمایا انسان کو جہنم کی 70 سال کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ حسد کوئی اصول نہیں رکھتا، یہ ایسا جملہ بول دے گا، انسان کے منہ سے ایسا جملہ نکال دے گا جو اس کی ذلت اس کا نصیب اور مقدر بن جائے گی۔ نہ یقین آئے تو پڑھیے گا قرآن کو۔ شیطان، ابلیس نام تھا نا، اللہ نے تو ملائکہ کو کہا تھا کہ جب میں آدم کو بنا لوں، روح پھونک دوں، اسے سجدہ کرنا۔ ان میں ابلیس کو بھی کہا گیا۔ اب یہ تو جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے، اس کی عاجزی کی کثرت کی وجہ سے، اس کا اپنے ساتھ معرفت کی وجہ سے، ملائکہ کے اندر بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے کہا تم بھی سجدہ کرو نا، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا۔ اور رب نے جب پوچھا نا ایسا کیوں کیا، تو کیا کہا اس نے، انا خیر من،
میں اس سے تجھے بہتر ہونے کا حق کس نے دیا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اے دکان رکھن دا مینوں حق زیادہ ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ دکان تو رکھے گا؟ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، اس کا ریٹ لگے گا، اس کے معاملے طے ہوں گے، دونوں ایک باپ کی اولاد ہو، ایک باپ کی جائیداد ہے، اصول و ضوابط کے حساب سے جس کے حصے میں آئے گی وہ رکھے گا۔ تم کہتے ہو میں رکھاں گا، میں دے تو چنگا۔ تو شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر۔ میں کہتا ہوں شیطان لعین ہے، مردود ہے، رجیم ہے، لعنتی ہے، اور میں اگر یہ جملہ بولوں کہ یہ کیسا کیوں ہو سکتا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اے زمین دا ٹکڑا میں رکھنا ہے، اے پلاٹ میں رکھنا ہے، اے چیز میں لینی ہے، اے فیصلہ میری مرضی نال ہوئے گا، میں مانوں گا تو ہوگا، تو پھر شیطان اور میرے اندر کیا فرق ہوا؟ اس نے بھی تو یہی کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اصل میں اس کے پیچھے چلے جائیں، اللہ نے تعارف بڑا کمال فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کی نیابت، زمین کی خلافت، زمین کی نبوت، زمین کا تاج، زمین کے سیاہ و سفید کا مالک، زمین کے اوپر اترنے والی شریعت، وہ میں نے آدم کو دینی ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو کس طرح بہتر ہے؟ بنانے والا میں ہوں، اور وہ آدم جس کو خلقت بیدی، میں نے ہاتھ سے بنایا، تو کہہ رہا میں اس سے بہتر ہوں؟ کیا عجیب و غریب دلیل دی نا۔ کیا کہنے لگا؟ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ذات کو گنوایا، ذات کو جتلایا، میری تھی، ان کے بیٹے سے شادی کرے گی، میری عزت خاک میں ملتی ہے۔ اچھا تو بڑا کدھر سے ہے؟ میں اس برادری سے ہوں، ساڑی برادری بڑی اونچی۔ شیطان نے کہا میں بھی بڑا اونچا۔ انسان مان کرتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ مٹی کی کیوں کہتے ہیں؟ اب عقلی قیاس سب سے پہلے شیطان نے استعمال کی، رب کے قانون کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں دیکھیں، رب کا حکم کیا تھا؟ سجدہ کر۔ سجدے کے اندر حسد پیدا ہوا، حسد نے آ کے کیا کہہ دیا؟ میں اس سے بہتر۔ رب کا حکم سائڈ پہ چلا گیا۔ کبھی غور کریں، میں یہ بدبودار جملہ بڑی جگہ سے سنتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ہوتا ہے، کوئی بڑا اچھا انجینئر ہو، بڑا اچھا ڈاکٹر ہو، بڑا اچھا سرمایہ دار ہو، کسی مل آنر میں کوئی مل آنر ہو، کوئی 200 500 1000 آدمی اس کے نیچے کام کرنے والا ہو نا، واللہ ممبر پہ بیٹھے ہوا آدمی اور وہ تیسری جگہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا مولوی انہوں کا پتہ ہے، انہوں کا پتہ ہے۔ یہ بھی دبے انداز میں وہ حسد ہے جو برداشت نہیں کر رہا کہ اس کو کیا اختیار ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کا، اس کو کہاں سے اختیار ہے یہ بیان کرنے کا، یہ اچھا برا کس طرح بتا سکتا ہے، انہوں کا پتہ ہے۔ یہ بھی ایک حسد کی بدبودار جملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے۔ آپ جائیں دفتر میں، پٹواری کے دفتر میں جائیں گے، پٹواری نو عزت ہے۔ آپ کسی سکول کے آفس میں جائیں گے، کلرک کو اللہ نے عزت دی ہے، ملے اٹھ کے سلام کریں، عزت سے بیٹھے۔ آپ کہیں تیری اوقات کی تو دیکھ کلرک ہیں۔ آپ نے رب کی دی ہوئی جو اس کو عزت دی تھی نا، آپ نے دبے انداز میں حسد کے ساتھ وہ بدبودار جملہ بولا ہے۔ جہاں جس بندے کو میرے رب نے عزت دی ہے نا، محبوب نے اسی لیے فرمایا نا کسی کی مسند پہ نہ بیٹھے۔ ہر بندے نے اپنی حیثیت سے آفس میں اپنی بڑی کرسی بنائی ہوتی ہے نا۔ آپ ایمان سے بتائیں اس بڑی کرسی پہ وہ جس نے بنا کے اپنے آفس میں رکھی ہوتی ہے انہیں بیٹھنا کہ میں جا کے بیٹھنا؟ وہی بیٹھے گا نا۔ ہاں یہ الگ چیز ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے حضرت تسی ایتھے آ کے بہو، تو اب عزت دار آدمی عزت دیتا ہے اور عزت دار آدمی ہی عزت لیتا ہے۔ اب آپ کے اندر اگر تنگ نظری ہے نا کہ ہر جگہ تے میں چودھری، رب نے کسی کو بھی نہیں اس طرح دیا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے خامد ہیں نا، سربراہ ہیں، ادھر اپنے ابے کی اولاد ہے، ادھر بیوی آپ کو کہہ رہی ہے جی حضور، ادھر اسی میں کہہ رہے ہیں اپنے ابے نو جی حضور۔ بیوی میرے آگے جوتا رکھ رہی ہے، میں باپ کے آگے جوتا رکھ رہا ہوں، اور وہی بیوی جو میرا جوتا سیدھا کر رہی ہے
اس کا بیٹا اس کے آگے جوتا رکھ رہا ہے. یہ رب نے تقسیم کی ہے. جہاں جہاں تقسیم میں جس جس کو میرے رب نے عزت دی ہے اس کو عزت نہ کھویا جائے. اور کبھی ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جہاں جہاں رب نے جس کو عزت دی ہے وہاں اس کو ذلیل نہ کرنا. بیٹے کے سامنے کبھی اس کی ماں کو ذلیل نہ کرنا. بیٹے کے سامنے کبھی اس کی ماں کو ذلیل نہ کرنا, گالی نہ دینا, برا نہ کہنا. اور کبھی کسی بیوی کے خاوند کے سامنے اس کو بھی رسوا نہ کرنا. آپ کا بیٹا ضرور ہے, آپ اسے الگ لے جائیں, بٹھائیں, پوت آ چیز تینوں جچدی نہیں, لیکن رب نے جہاں جس کو جتنی عزت دی ہے اس عزت کی پوری آپ بھی عزت کریں, احترام کریں اس کا. شیطان نے کہا ادھی کی اوقات, رب نے کہا خلیفہ اس کو بنانا ہے, نبوت اس کو دینی ہے, بادشاہی اس کو دینی ہے, زمین کا راج اس کو دینا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ یہ وہ جملہ آیا جہاں سے ایسا حسد پیدا ہوا کہ اس حسد نے پھر شیطان کو ابلیس کو شیطان بنا دیا, رجیم بنا دیا, مردود بنا دیا. کہاں رب کی بندگی, کہاں رب کی معرفت, کہاں رب کا تعلق, سارا کچھ ختم ہو گیا. جب مسلمان یا کسی بھائی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. قرآن نے کتنا کمال واقعہ بیان کیا ہے سورۃ یوسف میں. سکے بھائی تھے نا, باپ تو ایک تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال وہ پورے کا پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے آ کے کہا ابا میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے, 11 ستارے, ایک چاند, سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ بھی نبی تھے نا, اور نبوت کا ایک رتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ ان کو خوابوں کی تعبیر کمال درجے کی سکھاتے ہیں. خوابوں کی تعبیر سب سے زیادہ جاننے والے وقت کا نبی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو خواب بھی تھا نا, بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آپ کے بارے میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے اصحاب سے خواب کا پوچھا کرتے تھے, آپ اس خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے. حضرت یوسف نے جب خواب بیان کیا تو باپ بھی نبی تھا, سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ رتبہ منصب جو میری اولاد میں آگے چلانا ہے یہ اسی کو ملنا ہے. تو کیا کہا, بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, بیٹا ایک گل اپنے بھراواں نوں نہیں دسنی. کون بھائی؟ پیغمبر کی اولاد ہے, بنی اسرائیل, حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے, بنی اسرائیل ہے, حضرت یعقوب کی اولاد ہے. ایک خواب آیا, خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ یہ نبوت کا سلسلہ جو آگے چلنا ہے وہ میرے بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دینا ہے. تو کیا فرمایا, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, خواب نہ دسی اپنے بھائیوں کو. میں آمدن دسنا مارے پڑھا لو, میں تو انے کمانا, میرے بچے اتنا کماندے نے, یہ دل آزاری کرتا ہوں. یہاں سے حسد پیدا ہوتا ہے. کیوں بتاتے ہو؟ ایک بھائی اس کی بیٹی دکھی ہے, تم اس کے سامنے بیٹھ کے سینہ تان کے کہتے ہو میری دھی نے راج کر دیا. یہ اذیت نہیں دے رہے آپ اس کو. آپ اپنے بھائی کو پاس بٹھا کے جو محدود آمدن میں اپنا گزارا کر رہا ہے پھڑ مار کے کہتے ہو میں تو انہیں کمانا. کیوں اذیت دے رہے ہو اس کو؟ اس کے دل میں حسد بغاوت کیوں پیدا کرنے دے رہے ہو؟ جہاں یہ منع کیا گیا نا کہ حسد پیدا نہیں ہونے دینا, وہاں یہ بھی منع کیا گیا کہ کوئی ایسا کام, ایسا رویہ, ایسا بول, ایسا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی میں حسد پیدا ہو. آپ کو رب نے اچھا دیا ہے تو پہلے سنوا کیوں رہے ہیں؟ کیوں سنوا رہے ہیں؟ آپ جب خود آپ دیکھیں وہاں کیا تھا, حسد پیدا نہیں ہونے دینا. اور اس سورت یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کیوں فقیدوا لک کیدا, اگر تم نے یہ بتایا تو ان کے اندر فریب پیدا ہو جائے گا, وہ تیرے خلاف ہو جائیں گے, چال چلیں گے, پھر بھائی بندی بھائی کی محبت ختم ہو جائے گی, نفرت اور تعصب پیدا ہو جائے گا. پیغمبر کا گھرانہ ہے, پیغمبر چاہتے بھی تھے میری اولاد میں حسد پیدا نہ ہو. اور پھر کیا ہوا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بات تو حسد کی ہو رہی ہے.
بات تو بھائیوں کی ہو رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. کیا مطلب؟ شیطان کے پاس جو کاری گہرا ضرب لگانے والا تیر ہے نا، وہ حسد کا ہے. کیونکہ حسد نہ نیک دیکھتا ہے، نہ بد دیکھتا ہے، نہ توحید پرست دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا. توحید پرست کے اندر حسد آ گیا، توحید گئی. نیک کے اندر حسد آیا، نیکی کا بیڑا غرق. شیطان سے زیادہ نیک تھا کوئی؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسا نہ کرنا، بھائیوں کو بالکل خبر نہ ہونے دینا. ادھر بھائیوں میں دیکھیں، جائیداد کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی. ہمارے تو ہوتا نا، اچھا جائیداد کی ونڈ بڑھے گی تو پھر جا کے اختلافات اور حسد اور یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو آپس میں رہ رہی ہے. حسن حضرت یوسف کے پاس زیادہ تھا. محبوب سے پوچھا گیا نا جب محبوب معراج سے واپس آئے، اللہ کے رسول آپ سارے نبیوں کا حلیہ بتا رہے ہیں، یہ تو بتائیے حضرت یوسف سے ملے، یوسف کیسے تھے؟ کہا یوسف پوچھتے ہو، یوسف ایسے تھے جیسے رب نے پوری دنیا کا آدھا حسن صرف یوسف کو دے دیا. کتنے حسین تھے، ایک برا گورا چٹا، ایک کالے رنگ کا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. مگر آپ اپنا گورا رنگ بار بار اسے دکھائیں گے تو اس کے اندر حسد پیدا کریں گے نا. اپنی خوشحالی بھائی کو دکھائیں گے تو اس میں حسد پیدا کریں گے نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس بات کا خدشہ تھا، قرآن نے کیا لفظ بولے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. وہی بات نکل آئی. کہا ابا ہمارا مشترکہ ابا، سب کا ایک ابا، اور ابا ہر بات میں نام لے یوسف کا. حسد کتنے میں پیدا ہوا؟ صرف او یوسف، او پوت یوسف، او میرے لاڈلے یوسف، او میرے پیارے یوسف. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، پھر انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے. کہا ابا ہر ٹائم یوسف کا نام لے. اب اتنی چیز نے پیغمبر کا گھر نہیں دیکھا، پیغمبر کی تربیت ہی پیغمبر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک باپ پیغمبر ہو اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑے گا؟ لیکن وہی بھائی اتنی نفرت میں آ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا. کہا کہ اس بھائی کو مار ڈالو، قتل کر دو، ختم کر دو اس کو. ایک بھائی بیچ میں سے بولا، اس نے کہا یار ظلم نہ کرو. کی گوایا انہیں ساڈا؟ چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ اگر تم اس سے جان ہی چھڑانا چاہتے ہو تو کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی راہی گیر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، مارو تو نہ. یہ سارا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا. سکے بھائیوں میں، پیغمبر کے گھر میں، اگر میں اس سے بھی اوپر کا جملہ لے جاؤں تو نیک ترین لوگوں میں بھی کیا پیدا ہوا؟ حسد. آپ یہ اتنا حساس کیفیت ہوتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ 5 لوگوں کو بیٹھے ہوئے ملنے اور ایک کو کھڑے ہو کے ملنے، انسانی فطرت ہے کہ ان کے 5 کے دل میں آئے گی حضرت سانو تے بہ کے ملے، اٹھ کے کیوں ملے گا؟ ہے فطرت. یہ انسان کی فطرت کی کمزوری ہے. اس کی بیوی فرما بردار ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، کیا پیدا ہوگا؟ حسد. پر کبھی غور کر کے دیکھنا، ساس اور بہو کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. جدادہ کا دیے منڈیاں جانیاں نے. وہ بیوی ہے، جب اس کا خامد مرے گا 8واں حصہ لبنا ہے. اس بہو کا جو خامد ہے اس نے جائیداد میں سے اچھا خاصا حصہ لینا ہے. جائیداد کے اندر بیوی سے بڑھ کے جو ساس ہے اس کی نسبت بہو جائیداد میں زیادہ حصہ لیتی ہے، کیونکہ اس کا خامد اس کا بیٹا ہے. لیکن ان میں جو ٹسل ہوتی ہے، ٹسل کبھی سبب دیکھنا کی ہوئے گی، وہ 30 سال پیچھے چلی جائے گی. کیا کہے گی؟ نیک ہوتی ہے. اللہ کی قسم، صوم و صلات کی پابند عورتوں کو دیکھا، نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، بوڑھی ہو جاتی ہیں. جس عمر میں اسلام نے پردہ کا حکم ہٹا دیا کہ آپ اس ایج میں چلی گئی ہو، پردہ چھوڑ دو، پردہ اتار بھی دو تو کوئی گناہ نہیں. پتہ ہے بعض خواتین کیا کہتی ہیں؟ حضرت ساری عمر منہ پسن نہیں بکھایا، ہوں ایس عمرے بھی شرم آندی ہے، کیوں بکھائیے گے؟ یہ شرم و حیا کی ایک کمال مثال ہے. مگر اس عمر میں بھی جا کے ساس کا بہو کے ساتھ کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد. حسد کیا ہوتا ہے؟ 30 سال پرانا. وہ 30 سال پرانا کیا ہوتا؟ مینو جدو تیرا ابا ویاہ کے لے آیا سی، میرے سہرے نے میرے کو پہلے دن کام کرایا سی.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। नेकी बर्बाद हो गई, हसद पैदा हो गया। ओ महबूब, आप पढ़े तो सही, हजरत ऐशा के साथ महबूब का लाड तो पढ़ के देखे। और आपकी बीवी ऊँट पे बैठने लगी तो ऊँट ऊंचा था, आप बैठ नहीं पा रही थी, मेरे महबूब नीचे हुए, घुटने को यूं सीढ़ी बनाया और फरमाया यहाँ कदम रखो, और दूसरा रख के उसको बिठाया। करके देखेगा ताड़े च कोई अब्बा उत्थे बेड़ा गर्क ना कर दे हर शहर फिर दसिया जे, माँ जीना हराम ना कर दे तो फिर कहना। हसद बर्बाद कर देता है। उस सास की उम्र रसीदा सफेद बाल भी है, सजदे भी करती है, रोजे भी रखती है, सब कुछ है, कोई जायदाद का रोला नहीं। हसद कहां से पैदा हुआ? जो इज्जत मुझे नहीं मिली वो मेरी बहू को इज्जत क्यों ना मिले, जो इसके बाप ने इज्जत मुझे नहीं दी थी मेरा बेटा इसको इज्जत क्यों ना दे। जब ये पैदा हो जाएगी नेकी बर्बाद। वो 5 वक्त की नमाजी होगी मगर बहू से नहीं बोलेगी, बेटे से नहीं बोलेगी, बेटे को धक्का देके घर से बाहर निकाल देगी। क्यों? हसद ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सारी नेकियां पामाल कर दी, जीना हराम कर दिया। सकी माँ को मैंने देखा है घर से बच्चे को निकाल देती है, क्यों? तेरी मेरा चेहरा भी नहीं दिखना। पीछे बैकग्राउंड जाओ तो कहना अम्मा मैं कुछ लेना ही नहीं तेरे को, जिन्नी देर तू है याद सारा कुछ तेरा, कहते निकल जाए तू। हसद वो घनौनी बीमारी है, बाद मसाजिद में एक इमाम को 2 साल भी नहीं गड्ढन देंगी। यार ये हजरत साहब है, लोगों का इसके दाएं बाएं हल्का बड़ा है, लोग इसके बात बड़ी मानते हैं। बाज़ जगह पे पता है क्या, बड़े बड़े काबिल उलमा जब छोड़ के जाते तो मुझे कहते हैं जी कोई अच्छा खतीब दो। मैंने कहा वो इतने अच्छे थे क्यों छोड़ा? कहा वो अपना ज़ाती असर रसूख बनाना चाह रहे थे। और भले हो मस्जिद चुने की ज़ाती असर रसूख बखाना है, मैनू तो दसो ज़रा। मैं आपकी जेब से पैसा निकलवाऊं, मैं देखता हूँ ये चीमा ये चट्ठा ये फुलां पैसे निकालो, पैसे ला के मैं इत्थे ही लाने या किसी गरीब बेवा यतीम की हेल्प होगी और की करना हो देते हैं। आप उसको भी ये समझते हैं कि ये हल्का अहबाब अपना मजबूत कर रहा है। और मस्जिद कादा हसद, जो मिंबर पे बैठ के दीन बता रहा होता है उससे भी जब हसद पैदा हो जाए, या इंसान मस्जिद छोड़ेगा या उस इमाम को छोड़ेगा। ये इतनी घनौनी बीमारी है, इतनी घनौनी बीमारी है, हसद नेकियों को सिलाब की तरह बहा के ले जाती है। और जिस बंदे के अंदर हसद से बच, दुनिया में पहला कत्ल किसने किया था? भाई ने भाई को। वजह क्या थी? इसके पास मेरे से ज्यादा हुस्न, ये कैसे हो सकता है? सके भाई को मार दिया। और किस दौर में मारा? जब इंसान को दफनाना भी नहीं आता था। कुरान पढ़ के देखे, सर पकड़ के बैठ गया काबिल, कहता किदा दा तू इंसान है, तेनू भरा मार लिया, तेनू दफनाना नहीं आता। ओ देख कवे ने किस तरह दफना लिया, तू जो दफनाने वाला इल्म भी नहीं जानता, अपने आप को क्या समझता है। और फिर एक आखिरी बात, जुमला इख्तिताम पजीर है, सूरत यूसुफ पूरे कुरान में वाहिद सूरत है जो पूरी डिटेल से बयान की गई है। और मेरे इल्म के मुताबिक मुझे तकरीबन 20 साल कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाते हुए तकरीबन हो गए हैं। मैंने सबसे ज़्यादा जो मसाइल, हिकमतें, दनाइयाँ और मसाइल जो अक्स किए हैं वो सूरत यूसुफ में है। रब ने क्या, जिस भारा को तुसी हसद किया ना, जिसे आपने गुलाम बना के बेचा ना, जिसे गुलाम बना के बेच रहे हो, मैं वक्त का बादशाह बनाऊंगा। तुमने तो अब्बा का प्यार का जुमला बर्दाश्त नहीं किया ना, और मेरे यूसुफ, मैं इसके साथ जो टाइटल लगाऊंगा वो अजीज मिस्र का लगाऊंगा। तुम तो उससे घर की 4 दीवारी की इज्जत छीन रहे थे ना, मैं पूरे मिस्र का बादशाह बना दूंगा। तुम तो घर में मीठा बोल नहीं उसको बोल सकते थे ना, मैं तुम्हें कनान से भिखारी बना के, साइल और फकीर बना के वहां भेजूंगा कि तुम यूसुफ के पास जाके फकीर भिखारी बन के भीख मांगोगे। तसद्दक अलैना का कुरान में लफ्ज है, साडे ते सदका कर दो, साडे ते सदका कर दो। हसद ना पैदा करो, खुदा की कसम आप दुनिया के खुशहाल आदमी हैं। जिस बंदे के 7 मुरब्बे हैं वो समझदा मेरा हक क्या, मैं जावा, अगला मैनू उठ के मिले थे जिदियां 2 पैलियां ने,
کہے گا انہوں اٹھ کے وہ بندہ وہ یار 7 مربیاں دا مالک سی انہوں اٹھ کے نہیں ملیا اور 2 پیلیاں دا مالک سی حضرت انہوں اٹھ کے ملے نا اللہ نے عزت دی ہے یار کیا کرنا ہے پہلیوں سے کبھی قبر کا سائز چھوٹا بڑا ہوا ہے تو بتا کبھی کفن کا برانڈ بدلا ہے تو بتا کبھی جنازے کے الفاظ بدلے ہیں تو بتا تو احباب گرامی یہی التماس کرنا چاہتا ہوں پچھلے جمعے میں تھا تکبر اکڑ رب کو پسند نہیں اور آج کے جملے کا سبق یہ ہے رب کو حسد بھی پسند نہیں حسد ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے کھا جاتا ہے ملیا میٹ کر دیتا ہے آگ جب جلا کے ختم کرتی ہے نا کسی قیمتی گھر میں آگ لگنے کے بعد جب ہر شے راکھ ہو جاتی ہے نا اندر بڑے آ جائے نہ وہاں قیمتی چیز کا